طہارت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صاف صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اس میں طہارت کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اگر بندے کو طہارت نہ حاصل ہو یا اس کی پاکی صفائی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کی عبادت پایا سب تکمیل کو نہیں پہنچتی، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی ہے، ایک شخص، ایک مسلمان انسان ہے، گھر سے وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے۔ وضو کر کے وہ مسجد آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب راستے میں آتے ہوئے گندا پانی ہے، گٹر کا ہے، نالی کا ہے، وہ اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح آ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی یہ نماز جو ہے وہ پایا تکمیل نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ آیا تو وہ پاکی کی حالت میں تھا، گھر سے نکلا تو وہ پاک صاف ہو کر تھا، طہارت کی حالت میں تھا، لیکن جب نماز کی نیت باندھ رہا ہے، مسجد میں آیا تو اس کے کپڑے صاف نہیں رہے۔ ایک چھوٹی سی یہ بات ہے جو عام طور پر ہمیں درپیش ہو جاتی ہے، کیونکہ گلی محلے اسی طرح کے، تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ مسجد اگر پہنچتا ہے تو اس جگہ کو دھو لے، کپڑوں کو دھو لے اور پھر وضو کرے، یہ اس کا حل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ، طہارت، پاکی، صاف، اپنے آپ کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، پاکیزگی کی اختیار کرنا، اور اسی طرح غسل کے حوالے سے طریقہ اس کا، تو انشاءاللہ یہ عملی طور پر میں آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کروں گا، اور پھر یہ ہر مسلمان کی ضرورت بھی ہے۔ جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف رکھے، پاک رکھے، کیونکہ مومن نجس نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دل کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سب چیزیں، وہ دل اندرونی طور پہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کو پاک اور صاف ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا احتیاط کرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو کچھ آگے بیان ہوں گی، اور جو ہمارے ہاں وضو کہلاتی ہے یا غسل کہلاتا ہے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، جس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے یا اپنے کپڑے کو پاک کرنا ہے یا غرض کسی بھی چیز کو ہم نے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، تو یہ چیز لازمی دیکھنا پڑے گی کہ جس چیز سے ہم صاف کر رہے ہیں، جس چیز سے ہم صفائی کر رہے ہیں، کیا وہ خود صاف ہے؟ کیا اس کے اندر یہ قدرت، یہ طاقت، یہ استطاعت پائی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو صاف کر دے گی؟ مثلا میرے ہاتھ پہ کوئی گندگی لگ گئی ہے، اب میں نے اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، جس پانی سے یا جس کپڑے سے میں نے اس کو ہاتھ کو صاف کرنا ہے، اس کے اندر یہ استطاعت پائی جاتی ہو کہ وہ میرے ہاتھ کو صاف کر دے گا، وہ اس نجاست کو، اس گندگی کو دور کر دے گا۔ اگر اس کے اندر یہ قدرت، طاقت نہیں ہے تو پھر وہ میرے لیے کافی نہیں ہوگا، پھر وہ مجھے کفایت نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے حوالے سے جو ہمیں گزارشات بتلائی ہیں، جو پہچان بتلائی ہے، وہ 3 قسم کی ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے صفائی کے حوالے سے وہ ہماری پانی ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کو کہتے تھے زیادہ صفائی والے، زیادہ پاکیزگی والے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پانی میسر تھا اور وہ باتھ روم سے قضائے حاجت کے بعد پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت پانی زیادہ نہ تھا، مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کیے جاتے تھے، لیکن وہ اس وقت جب پانی میسر نہیں، پانی میسر ہو گیا تو پھر اس کے جو مٹی کے ڈھیلے استعمال ہیں وہ اس کو کفایت نہیں کریں گے، اس کو پانی سے استنجا کرنا چاہیے۔ تو پانی بنیادی کردار ادا کرتا ہے صفائی ستھرائی میں۔
اس کے اندر 3 چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پانی ہمیں میسر ہے، اس کا رنگ نہ بدلا ہو، اس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، اس کی اسمیل، خوشبو، بدبو، کوئی بھی آپ کہہ لیں، وہ نہ بدلی ہو۔ یہ 3 چیزیں اس کی صفائی کی شرط ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس پانی کے اندر موجود ہے تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، ہمیں وہ طہارت نہیں دے گا، صفائی ہماری وہ نہیں کر سکے گا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ یہ ہمیں ازبر ہونی چاہیے۔ پانی ہے، پانی کا رنگ، اگر اس کا رنگ تبدیل ہے تو وہ ہمیں پاک نہیں کر سکے گا، ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم ایک پانی پیتے ہیں، مثلا کولڈ ڈرنک ہے یا شربت ہے، جامع شیریں، روح افزا، آئس کریم، سوڈا، XYZ، کافی سارے، پانی پینے کے قابل تو ہے لیکن ہم اس سے وضو نہیں کرتے، وہ وضو کا کام ہمیں نہیں دے گا۔ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی اور مقصد کے لیے، لیکن پاکیزگی کے لیے، صفائی کے لیے اس کو ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ اس میں کیا ہے؟ پانی کا رنگ اور ذائقہ دونوں چینج ہوتے ہیں۔ اگر صرف رنگ کی بات کریں، ایک مثال اور لے کر، تو ہم اگر کپڑے دھوتے ہیں تو کپڑے دھونے کے بعد پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، 2 رنگ آ جاتے ہیں اس میں، ایک میل کا رنگ، ایک صابن یا صرف کا رنگ، یا وہ میلا ہو جاتا ہے یا وہ سفیدی شامل ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اب یہ پانی بھی جو ہم نے استعمال کیا ہے منہ دھونے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے، اس کے اندر صرف اور صابن شامل ہو گیا، میل شامل ہو گئی، اب اس کے بعد یہ کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکے گا۔ ہاں، غسل خانے میں کسی اور جگہ پر کوئی مٹی کو کچرا پڑا ہے، اس کے اوپر میں بہاؤں گا تو وہ چلا جائے گا، لیکن اب دوبارہ میں یہ اس سے منہ دھونا چاہوں یا اس سے میں کپڑا صاف کرنا چاہوں تو وہ مجھے یہ کفایت نہیں کرے گا۔ اسی طرح پانی کا ذائقہ، اگر پانی کا ذائقے میں کوئی مسئلہ ہے، اور یہاں ذائقے سے مراد وہ ذائقہ جو اس کو قابل استعمال نہیں رکھتا، ذائقہ نمکین پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی اور کڑوا پانی، یہ ہمارے ہاں زمینی پانی سے یہ چیز موجود ہے، لیکن وہ پانی صاف ہوتا ہے، اس کا قدرتی جو ذائقہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح سمندر کا پانی، سمندر میں زیادہ تر کھارا پانی، نمکین پانی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بورنگ کا پانی کھارا ہے، بعض علاقوں میں بہت زیادہ کڑوا بھی ہے، لیکن اس پانی سے وضو کیا جا سکتا، پینے کے یہ قابل نہیں رہتا۔ تو یہ ذائقے کے اعتبار سے یہ چیز لازمی طور پر دیکھی جائے گی کہ جو پانی میں نے استعمال کرنا ہے، جس سے وضو کرنا ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک ہو۔ تیسری چیز، پانی کا رنگ، پانی کا خوشبو، بو، اس کی ذائقہ ہو گیا، رنگ ہو گیا اس کا، اب خوشبو، پانی کا اگر قدرتی طور پہ جو اس کی خوشبو ہے یا بو ہے وہ نہیں ہے، ویسے اگر ہم صاف پانی کو لے کر سونگھنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی خوشبو نہیں آتی، کوئی بدبو نہیں آتی، لیکن جب اس کے اندر کوئی چیز شامل ہو جائے گی، جب اس میں اسمیل پیدا ہو جائے گی، تب وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ کون سے استعمال کے لیے؟ پاکیزگی کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ پانی بھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ 3 چیزیں، پانی کا رنگ، ذائقہ اور بو، یہ 3 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے تو یہ 3 چیزیں پانی میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان تینوں میں سے 1 یا 2 پانی کے اندر صفتیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ پانی پاکیزگی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، طہارت کے قابل اس کو نہیں رکھا جائے گا، وہ حوض کا پانی ہو، وہ سمندر کا ہو، وہ کسی بھی اور جگہ کا پانی ہو۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ پانی اگر قلتین سے زیادہ ہے، قلتین تقریباً 5 من 27 کلو گرام موجودہ اگر ہم حساب کریں تو اتنا بنتا ہے، اگر اتنا پانی ہے اور اس کے اندر کوئی تھوڑی چیز نجس کی گر جاتی ہے، مثلا کتے وغیرہ کے حوالے سے ہے، کتا پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے، یا کوئی اور چیز گر جاتی ہے، بلی کے حوالے سے ہے، یا انسان کا وہ کپڑا اس طرح کا جو پاک نہیں ہوتا، رومال وغیرہ گر جاتا ہے اور اس کا یہ ذائقہ نہیں چینج ہوتا، تو پھر قلتین سے زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ قلتین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں 5 من 27 کلو گرام موجودہ وزن کے اعتبار سے، اس سے کم پانی ہے تو پھر وہ اس سے وضو نہیں ہوگا،
وہ حوض کی شکل میں ہمارے پاس ہو یا کسی برتن کی شکل میں ہو پھر وہ قابل استعمال نہیں رہے گا. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ استعمال ہو سکتا ہے, اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جاری پانی, چلتا پانی, کوئی کھالا ہے, نہر ہے, سمندر ہے, اور اسی طرح حوض ہے, سوئمنگ پول ہے, اس کے اندر نیچے سوراخ بنے ہوئے ہیں, پانی نکلتا جا رہا ہے, اوپر سے نیا آ رہا ہے, تو اس میں بھی وضو ہو سکتا ہے, اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا حوض, ایسا سوئمنگ پول جس کے اندر گندگی زیادہ پائی جاتی ہے, اس کا رنگ تبدیل ہے, اس کا ذائقہ تبدیل ہے, تو پھر وہ وضو کے لیے قابل نہیں رہے گا, پھر وہ پاکی اور طہارت ہمیں نہیں دے گا. اگر پانی چل رہا ہے, اس کے اندر بندہ عام طور پر جب نہانے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کے پیشاب تھوڑا بہت نکل جاتا ہے, یہ قدرتی ایک کیفیت ہے انسان کی. اگر سمندر ہے یا نہر ہے, دریا ہے, اس کے اندر وہ جمپ کرتا ہے نا, باتھ روم سے اگر ہو کر آیا ہے تو پانی جسم کو لگنے کی وجہ سے نا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اس کا پیشاب نکل جاتا ہے. اب جب پیشاب نکل گیا اس کا مطلب پانی میں پیشاب ہو گیا, پانی تو پھر قابل استعمال نہیں رہا. لیکن اگر پانی چل رہا ہے, جاری ہے, کھڑا ہوا پانی نہیں ہے, تو پھر اس کو یہ ناپاکی کا جو کام ہے یا عمل ہے یا جو چیز ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. پانی جاری ہے, چل رہا ہے, وہ اس سے گزر کے آگے چلا گیا, پانی کی زیادتی ہے, کثرت ہے, یہ تھوڑی سی جو نجاست ہے یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ دریا وغیرہ یا نہر وغیرہ کا پانی جو ہوتا ہے اس کا رنگ صاف نہیں ہوتا, اس کا رنگ صاف نہیں ہوتا, اس کے اندر مٹی کا رنگ شامل ہوتا ہے. اب اس پانی کا حکم کیا ہے؟ یہ پانی بھی پاک ہے اور پاکی کے قابل ہے, خود بھی صاف ہے, خود بھی پاک ہے, اور دوسری چیز کو بھی پاک کر سکتا ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جب چلتا ہے نا تو نیچے جو زمین کی ریت اور مٹی وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اگر ہم اس پانی کو برتن میں یا ہاتھ میں لے کر دیکھیں, تھوڑا سا اس کو روکیں تو وہ جو مٹی یا ریت ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, پانی سے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ پانی صفائی کے قابل بھی ہے اور خود بھی صاف ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ پانی کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, کیونکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم پانی ہی استعمال کرتے ہیں, تو اس کی نشانی, اس کی علامات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. باقی اس پر احادیث اور دلائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الطہارہ میں موجود ہے. جس امام نے بھی کتاب الطہارہ اپنی کتاب میں قائم کی ہے اس میں پہلا وہ باب المیاہ لے کر آئے, پانی کا حکم, پانی کی اقسام, پانی کی پہچان, سب سے پہلے وہ یہی لے کر آئے. اس کے بعد اب چیز ہمیں میسر آ گئی ہے, پانی ہے, ہم نے نماز کے لیے یا اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, تو دو کیفیت انسان کی ہوتی ہے, حدث اکبر, حدث اصغر. اس کا معنی کیا ہے؟ حدث اصغر کیا ہے؟ حدث اصغر اس کو کہتے ہیں جس پر وضو لازم ہو لیکن غسل واجب نہ ہو, اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. مثلا انسان باتھ روم گیا ہے, ہوا خارج ہو گئی ہے, لیٹ کر سو گیا ہے آرام سے, تو اس کا وضو اب نہیں برقرار رہا, اس کو وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا اونٹ کے گوشت کے بعد بھی وضو کرو. وضو ٹوٹا نہیں ہے لیکن اونٹ کا گوشت کھا کر کرنے کا حکم ہے. اب اس کو وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا ویسے ہی بعض, بلکہ مومن کی تو یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے, تو وضو میں رہنے کے لیے اس کو وضو کرنا ہے. تو یہ حدث اصغر کے بعد, باتھ روم سے آنے کے بعد, ہوا خارج ہو جانے کے بعد یا نیند کر لینے, سو جانے کے بعد وہ وضو کرے گا تو اس کو کفایت کر جائے گا, وہ پاک ہو جائے گا. اور اگر غسل جنابت انسان پر ہے, نیند میں جس طرح مرد اور دونوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, نیند میں احتلام ہو گیا ہے, شادی شدہ ہے, بیوی کے پاس گیا ہے, اس کے بعد وہ آیا, اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو پھر اس پر غسل ہوگا, جس کو ہم غسل جنابت بھی کہتے ہیں. غسل جنابت جس پر ہوگا اس کو ہم حدث اکبر کہیں گے. حدث اکبر کہیں گے کہ وضو اس کو کافی نہیں ہوگا, اس کو غسل واجب ہے, اس کو غسل کرنا پڑے گا, غسل کر کے پھر وضو کر کے یہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر یہاں پر یہ صرف وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کا وضو ہی مکمل نہیں ہے, وہ پاکی حاصل ہی نہیں کر سکا, اس کو طہارت نہیں ملی. کیوں؟ اس کے اوپر غسل واجب ہے.
غسل عام غسل کی طرح نہیں ہے، یہ میں غسل کے طریقے میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ غسل کا بھی طریقہ ہے، جس طریقے پر کریں گے تو غسل جنابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ جسم دھو لینے سے صرف کافی نہیں ہے، جس طرح وضو کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اگر وضو کریں گے تو وضو ہمیں کافی ہوگا، کفایت کرے گا۔ اگر اس طریقے پر وضو نہیں ہوگا تو وہ وضو نہیں کہلائے گا، اعضاء ضرور گیلے ہو جائیں گے۔ حدث اصغر اور اکبر، حدث اصغر وضو کے لیے ہے، حدث اکبر غسل کا، غسل ہوگا تو یہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی ملے گی، اگر ورنہ نہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ ہم نے طریقہ کیا بنانا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تھی کب؟ جب صحابہ کو پانی میسر نہیں تھا، ایک سفر میں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی قافلے کے پاس میسر نہ تھا، تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ آل صدیق یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی وجہ سے یہ رعایت مسلمانوں کو ملی ہے، کیونکہ قافلہ رکا سیدہ عائشہ کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضو کا پانی میسر نہ تھا تو اللہ نے یہ حکم دے دیا تیمم کے حوالے سے کہ وضو کرو جب پانی میسر ہو، پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو۔ اس کا طریقہ اسی آیت میں ان احکامات کے بعد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ چہرہ دھونے کے حوالے سے، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو وضو کر لو، وضو میں چہرہ دھونا ہے، کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونے ہیں۔ بعض فقہاء اور محدثین اس کو وضو کے فرض کہتے ہیں۔ غسل کے فرض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ اس کے علاوہ جو وضو کے معاملات ہیں اس کو وہ مستحبات یا سنن کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ برحال یہ اصول فقہ کی ایک تقسیم ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وضو مکمل اس وقت ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس میں پہلی اور سب سے بنیادی چیز پانی ہم نے دیکھ لیا کہ پانی کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پہلے پڑھنی، اگر بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہے، اور اگر وضو کے بعد نماز بھی پڑھ لی تو وہ نماز بھی نہیں ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہے، بسم اللہ کے بغیر کیے ہوئے وضو پر نماز ادا کی ہوئی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر بھول گیا ہے تو وہ بسم اللہ اولا و آخر پڑھ سکتا ہے، اگر جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ نہیں چھوڑی تو پھر یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، بھول گیا۔ اللہ رب العالمین بھول چوک کو معاف کرتا ہے، ہاں اس کو عادت نہ بنائے۔ اور بندہ یاد رکھیے بھولتا اس وقت ہے جب اس کی توجہ نہ ہو، جب اس کا اس کام میں دھیان نہ ہو، اس کا خیال کہیں اور ہو، کام وہ کوئی اور کر رہا ہو۔ جس طرح عام طور پر آج کل ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود، یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی نماز کی نیت باندھتے ہیں شیطان وہ یاد کروا دیتا ہے، اور جیسے ہی سلام پھیرے وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا یاد کیا۔ یہ ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی، دھیان اس طرف نہیں رہتا، اس وجہ سے بندہ بھولتا ہے۔ تو توجہ سے جب کام کریں گے تو پھر یہ بھولنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی کم پانی استعمال کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم پانی استعمال کرتے تھے، پانی کا اسراف نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا۔ اور جب وضو کرنا ہے بسم اللہ کے بعد دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے اور بایاں بعد میں دھونا ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو کا طریقہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر حدیث بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی لیا کرتے تھے، بسم اللہ کہتے اور چلو میں پانی لے کر پہلے ہاتھ دھوتے۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے پاس یہ غلطی ہوگی، لیکن عام طور پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا وضو کے حوالے سے تو ہم ہاتھ یوں دھوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریے گا میرے ہاتھوں کی طرف کہ ہم پانی نل کے نیچے، ٹوٹی کے نیچے اگر ہوں تو ہم ہاتھ گیلا کر کے نا یوں ہاتھ دھوتے ہیں، یوں۔ میں نے پہلے کس ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ اپنا کون سا ہاتھ پہلے دھویا میں نے؟ الٹا، بایاں ہاتھ۔
میں نے پہلے کون سا ہاتھ؟ بایاں، جبکہ دھونا کون سا ہے؟ پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے۔ تو یہ خیال نہ ہونے کی وجہ سے بے دھیانی کے اندر میں نل کے نیچے ہاتھ کر کے یوں دھوتا ہوں کہ شاید پہلا دایاں ہاتھ میں نے حرکت دے دی، دایاں پہلے ہو گیا۔ یہ دایاں پہلے نہیں ہے، گویا کہ میں نے پہلے بایاں ہاتھ دھو لیا۔ پانی اگر لینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پانی لیتے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں پہ ڈالتے، دائیں چلو میں بائیں کو لے کر، اور پھر اس کو یوں ہے اس کا طریقہ۔ جب آپ نل کے نیچے یا شاور کے نیچے جب بھی وضو کریں تو پانی لے کر پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں کو دھونا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ہم بے خیالی میں کرتے ہیں، اور اگر وضو کے شروع میں احتیاط کریں یا اس کو خیال سے دیکھیں نا تو غالباً 80 یا 90% ہم سبھی اس طرح کرتے ہیں، عادت بنی ہوئی بے خیالی میں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جو عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو مسل کے دھویا کرتے تھے، خلال کیا کرتے تھے انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے اس طریقے سے، الٹی سائڈ سے بھی اور سیدھی سائڈ سے بھی۔ اور ہاتھوں کو اس لیے مسلا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ نشان بنائے نا انگلیوں ہاتھوں میں، ہتھیلیوں کے لائنیں جو ہیں، جو بعض لوگ لائنیں دیکھ کر مستقبل بھی بتاتے ہیں انسان کا اور خود کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر بھی مسلنا اس لیے کہ یہ خشک نہ رہے، کیونکہ یہ جلد سخت ہوتی ہے، پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور اندر اس کے جو کٹ ہیں، لائنیں ہیں، وہ خشک رہ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مسلنا ہے۔ 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، یہ مسنون عمل ہے، 1 دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، اور 3 دفعہ آخری حد ہے، 3 سے نہیں اضافہ کرنا۔ اس کے بعد مزمزہ کرنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، اور آپ علیہ السلام ایک ہی چلو سے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا کرتے تھے، علیحدہ علیحدہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو مسنون عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک دونوں میں اکٹھا پانی ڈالا کرتے تھے ایک ہی چلو سے۔ منہ میں پانی ڈال کے دانت کی صفائی کرنی ہے، انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت والی انگلی پھیرا کرتے تھے، اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور مسواک کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر مجھے اس کے امت پر بھاری پڑنے کا خدشہ نہ ہو تو میں اس کو ہر نماز کے ہر وضو کے ساتھ کر دیتا، لیکن مشقت کی وجہ سے امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، لیکن پسند ضرور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پہلے کیا کرتے تھے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گلے کی، معدے کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم میڈیکلی طور پر بھی مسواک کی فضیلت دیکھیں نا تو یہ بہت سارے فوائد ہمیں دیتی ہے، معدے کی گرمی اور تیزابیت ختم کرتی ہے یہ مسواک۔ کس طریقے سے؟ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسواک کیا کرتے اور کوہ کی آواز آیا کرتی تھی گلے کی صفائی کرتے ہوئے، جو فاسد مادہ ہوتا ہے نا یہاں پر اور معدے کے منہ پر جمع ہوتا ہے وہ سارا باہر آ جاتا ہے، یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ تو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے ساتھ کیا کرتے تھے، مسواک نہیں تو انگلی، مزمزہ، منہ کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا کر صفائی کرنی ہے اس کو زور سے جھاڑنا ہے اچھے طریقے سے۔ اور اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر اس میں زیادتی نہیں کریں گے، اتنا زیادہ نہیں لے کر جائیں گے کہ اس کے پانی کے آگے جانے کا خدشہ ہو، ناک میں اتنا زیادہ نہیں چڑھائیں گے کہ نرم ہڈی سے آگے جانے کا خدشہ ہو، تو روزے کی حالت میں کم کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اچھے طریقے سے چڑھائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ چہرہ دھویا کرتے تھے، اور اس چہرے میں داڑھی شامل ہے۔ اگر داڑھی بڑی ہے تو چلو پانی کا الگ سے لے کر داڑھی کو گیلا کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں خلال کر لیں یعنی کہ منہ دھوتے ہوئے یہ انگلیوں سے اندر خلال کر کے اندر جڑیں گیلی کر لی جائیں تو یہ بھی کافی، یہ بھی کفایت کر جائیں گے، لیکن گیلا کرنا ضروری ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے تھے، اور پھر 3 دفعہ دایاں بازو کوہنی تک۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا غلو کیا کرتے تھے، اوپر تک لے جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری امت وضو کے اعضاء سے پہچانی جائے گی، ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء دھونے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ اس میں دوسری حدیث بھی ہے کہ جب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گی تو ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن دیوار حائل کیوں کر دی جائے گی؟ کہ نبی کے دین کے بعد دین میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، بدعت کی ہے، اس وجہ سے وہ دیوار لا دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت قومی، یہ میری قوم ہے، میری امت ہے، امتی۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے بتائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ لیا، اعضاء تو چمک رہے ہیں لیکن دین کو بگاڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔
تو وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکنے کی وجہ سے یہ صحابی وضو میں غلو کیا کرتے تھے کہ میرے اعضاء یہاں تک نہیں یہاں تک چمکا کریں گے. ان کی نیکی میں رغبت تھی اور آپ علیہ السلام نے اس پر ان کو منع نہیں کیا. گویا کہ اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ کوہنی تک بازو دھونا یہ واجب ہے. اگر کوئی اس سے اوپر دھو لیتا ہے, پاؤں ٹخنے تک یہاں تک دھونا ضروری ہے, اگر کوئی پٹلی نصف تک یا اوپر تک دھو لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے, کبھی کبھی دھو سکتا ہے کیونکہ صحابی کا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی. 3 دفعہ دایاں وضو اور 3 دفعہ بایاں دھونے کے بعد مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ آپ علیہ السلام سے آپ کے اصحاب نے بیان کیا. مسح میں آپ کے ہاتھ گیلے ہیں تو وہ بھی کافی ہیں, اور اگر آپ مسح میں ہاتھ دوبارہ گیلا کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بھی جائز اور درست ہے کہ آپ نے بازو دھوئے ہیں, بازو دھونے کے بعد مسح کے لیے آپ پانی لے لیں, پانی ہاتھ گیلا کر کے اس کو آپ مسح کر لیں. مسح کا یہ طریقہ ہے, آپ علیہ السلام یہ ہاتھ ملا کر یہاں سے شروع کیا کرتے تھے, یہ بال, یہ جہاں سے ہمارے سر شروع ہوتا ہے بال, یہاں سے لے کر اگر ٹوپی امامہ وغیرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سے ان کو یوں پکڑ کے یہ آخر جہاں تک ہمارے بال ختم ہو رہے ہیں وہاں تک ان کو لے جا کر پھر واپس ہاتھوں کو لے کر آنا ہے, واپس پھر ہاتھوں کو شروع جہاں سے مسح شروع کیا تھا وہاں پر لے کر آنا ہے. اور یہ جو انگلی ہے یہ گیلی ہے, ابھی اسی سے کانوں کا مسح کر لیں یا دوبارہ گیلا کر لیں, یہ دونوں طریقے موجود ہیں. کان کے اندر یہ سوراخ سے جس طرح کان کی ساخت اللہ نے بنائی ہے اسی طریقے سے, اور پھر یہ پیچھے انگوٹھا, یہ طریقہ, یہ ادھر والے بھی دیکھ لیں, یہ یہاں اس طرح, یہ کان کی ساخت کے حساب سے انگلی گھما کر یہ پیچھے انگوٹھا پھیرنا ہے. یہ کان کا اور سر کا دونوں کا مسح ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا, اور یہ ایک دفعہ طریقہ کار اس کا میں نے آپ کو بتا دیا, سکھا دیا. اور مسح یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, اس کے اندر گدی شامل نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے گدی پر مسح نہیں کیا. سر کے مسح میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ گدی شامل نہیں. اور اگر ہم جب سر مسح بھی کہتے ہیں, یہ سر کہتے ہیں, تو ہمیں بھی پتہ ہے سر یہاں سے یہاں تک ہے بس. چہرہ یہاں سے یہاں تک ہے, یہ تھوڑی اس میں شامل ہے. کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک دھویا کرتے تھے, یہ کانوں تک. تو یہ آپ علیہ السلام کا مسح کا طریقہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں دھوتے, 3 دفعہ انگلیوں کا خلال کیا کرتے. وہ چھوٹی انگلی سے کر لیں, اس انگلی سے کر لیں, دائیں سے کر لیں, بائیں سے کر لیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, خلال ہونا چاہیے. اور پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے, ایڑیاں اور نیچے کا حصہ, جس طرح یہ ہاتھ کا حصہ ہے نیچے کا وہ بھی سخت ہوتا ہے, وہ بھی آسانی سے گیلا نہیں ہوتا. ان کو مسلنا چاہیے, مسل کر پانی پہنچانا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے کہا جس کے وضو کے اندر وضو کرتے ہوئے ٹخنے یا ایڑیاں خشک رہ گئیں, وہ ایڑیاں اور ٹخنے جہنم میں, وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اتنی سخت اس پر وعید ہے. عام طور پر جلدی میں وضو کرتے ہوئے پانی وہاں تک نہیں جاتا, ٹخنا خشک رہ جاتا ہے یا ایڑی کا حصہ خشک رہ جاتا ہے, اس طرح کونیوں کا یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے, کیونکہ یہ انسان کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کوہنی نیچے لگتی ہے, یہ ہاتھ نیچے لگتا ہے, یہ اس سے کام کرتا ہے, پاؤں سے چلتا ہے, ٹخنا نیچے رکھ کر بیٹھتا ہے, تو اس کی جلد ذرا سخت ہو جاتی ہے. سخت ہونے کی وجہ سے اس پر پانی آسانی سے نہیں پہنچتا, تو اس لیے ان کو مسلنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں مسل کر اس کو وضو میں کرنی چاہیے, پھر اس کا وضو پورا ہوگا. یہاں تک آپ علیہ السلام کا وضو ہو گیا. وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ علیہ السلام یہ 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس میں انگلی اٹھانا, آسمان کی طرف دیکھنا, شہادت یوں کرنا, یہ ثابت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اتنی فضیلت والا عمل. اور اچھے طریقے سے دعا پڑھ کر جس نے وضو کر کے 2 رکعت ادا کر لی, گویا کہ اس کی جنت پکڑ لی. یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اتنا بڑا اجر. اچھے طریقے سے جس نے وضو کیا اور اس کے صغیرہ گناہ اللہ دھو دیتا ہے. آنکھوں سے ہیں, ہاتھوں سے ہیں, کانوں سے ہیں, زبان سے ہیں, قدموں سے اس کے گناہ ہوئے ہیں. صغیرہ گناہ یاد رکھیے, کبیرہ نہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. صغیرہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی صغیرہ گناہ معاف کر دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہائی, تو کیا اس پر گندگی رہے گی؟ کیا اس پر میل رہے گی؟ اس کے اوپر مٹی, گرد, غبار باقی رہے گی؟ 5 دفعہ اگر وہ اس نہر میں نہاتا, غوطہ لگا کر
اس کے اوپر کوئی میل نہیں رہے گی، صاف رہے گا۔ اسی طرح اس کی مثال آپ وسلم دی کہ جو 5 دفعہ وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، 5 دفعہ دن میں وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین صغیرہ گناہوں سے اس بندہ مومن کو اس طرح دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ لیکن کس وقت؟ جب وہ سنت والا وضو کرے گا، مسنون وضو کرے گا۔ اگر اپنی مرضی سے کرے گا، جلدی جلدی 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ 5 دفعہ دھو لے گا، پانی کا اسراف کرے گا، منہ دھوتے ہوئے دوسروں کو بھی گیلا کرے گا، تو پھر وہ مسنون وضو نہیں کہلائے گا، پھر وہ مسنون وضو نہیں کہلائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا انتہائی زیادہ خیال کیا، اسراف بہت زیادہ کیا، ضائع ہونے سے بچایا۔ ہم پانی کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، فرش دھونے میں، نہانے میں، غسل کرنے میں بہت ضائع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہ حد سے اصغر کے لیے وضو ہے، حد سے اکبر کے لیے غسل ہے، غسل جنابت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور عام طور پر غسل کا طریقہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر صابن لگا کر شیمپو لگا کر نہا لیا، غسل ہو گیا۔ ہاں یہ غسل تو ہے، کب؟ جب گرمی کا غسل ہے، جب میں نے کپڑے بدلنے کے لیے نہانا ہے، یعنی کہ حد سے اکبر نہیں ہے، مجھے حد سے اکبر نہیں چاہیے، میں ناپاک نہیں ہوں، نجس نہیں ہوں، طہارت نہیں چاہیے مجھے، صرف نہانا ہے، میں نے گرمی کا وجہ سے غسل کرنا ہے یا کسی اور وجہ سے میں کر رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، انسان کو پاکیزگی مل جائے گی، پسینہ دور ہو جائے گا، خوشبو آ جائے گی، کپڑے بدلے سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جو نجاست دور کرنا مقصد ہے، یہ حد سے اکبر سے نکلنا دور ہے، وہ اس کو کفایت نہیں کرتا۔ اگر غسل جنابت اس پر واجب ہے، غسل جنابت اس نے کرنا ہے، غسل اس پر واجب ہے، تو پھر اس کو اس طریقے پر غسل کرنا ہوگا جو مسنون طریقہ۔ مسنون کیا ہے؟ اسی طریقے سے۔ اگر اس کو استنجے کی ضرورت ہے، کہیں گندگی لگی ہے تو وہ اس کو دھو لے، استنجا کر لے اچھے طریقے سے، استنجا کرنے کے بعد اسی طریقے سے وضو کرے جس طریقے سے وضو ابھی میں نے طریقہ بتلایا ہے آپ علیہ السلام کا وضو۔ ہاں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑا سا یہ سمجھنے کا مسئلہ کہ ہمارے ہاں اس وقت باتھ روم اور غسل خانہ اٹیچ ہے، اکٹھے ہیں۔ اب وضو سے پہلے بھی بسم اللہ ہے، غسل جنابت سے پہلے بھی بسم اللہ ہے، میں اب باتھ روم میں ہوں، بسم اللہ کب پڑھوں؟ یہ مسئلہ آتا ہے عام طور پر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب غسل خانے کے اندر جانے لگتے ہیں تو اس وقت آپ بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں، ایک تو طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے باتھ روم تقریباً اونچے ہوتے ہیں تھوڑے سے، نہانے کی جگہ ذرا الگ ہے، اگرچہ کہ اس کا دروازہ ایک ہی ہے، چھت ایک ہی ہے، لیکن باتھ روم الگ ہے اور غسل خانہ الگ ہے۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر جب ادھر آتے ہیں تب آپ غسل خانے کی حالت میں غسل خانے میں آ گئے تب بھی بسم اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں، میں ننگا ہوں، وہ احتیاط برتتا ہے تو پھر باہر سے پڑھ لے، اس میں کوئی پابندی اور سختی نہیں، وہ وہاں بسم اللہ پڑھ کے آ جائے۔ غسل جنابت کے لیے بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ جس طرح وضو ہے اسی طریقے سے استنجا کے بعد وہ وضو کرے گا۔ سر کا مسا نہیں، سر میں 3 چلو بھر کے ڈالنے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں سیدہ عائشہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بتلاتی ہیں اور غسل ساتھ کیا بھی ہے۔ خاتون عورت بال بڑے ہیں تو باندھ لے، ان کو باندھ کر اگر وہ چلو 3 بھر کے جڑوں میں پانی پہنچا لیتی ہے، جلد کا گیلا ہونا ضروری ہے، جلد اگر اس کی گیلی ہو جاتی ہے تو اس کا غسل جنابت ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ لیکن مرد کے لیے ایسا نہیں، مرد کو بال گیلے کرنا ہے ضروری، 3 چلو پانی کے سر میں ڈالیں اور اس کو مسلنا ہے، جلد کو گیلا کرنا ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ جب یہ صرف یہ فرق ہے، اس کے بعد اور کوئی فرق نہیں، وہی وضو والا عمل ہی غسل جنابت کے لیے، اور اس کے بغیر غسل جنابت نہیں ہے۔ پھر دائیں طرف پانی ڈالیں، بائیں طرف پانی ڈالیں اور اس کو مسلیں۔ اگر غسل جنابت میں جسم کے کسی بھی حصے کا ایک بال برابر بھی جگہ خشک ہو گئی، خشک رہ گئی، تو غسل نہیں ہوگا، اس کو گیلا کرنا پڑے گا یا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا اگر دیر ہوگی۔ تو یہ اس میں اتنی احتیاط برتنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسل کے غسل کیا کرتے تھے، اعضاء کو مسلا کرتے تھے، اور مسلنے کے حوالے سے باقاعدہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسل کر وضو کیا کرتے اور مسل کر ہی غسل کیا کرتے تھے۔ مسلنے سے پانی بھی بچتا ہے اور وضو بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے نہانے سے میڈیکلی طور پر بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر سردی کا موسم ہے
اس کو پتہ نہیں پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، اچانک اگر پانی کے نیچے جائے گا ایک دم ہل جائے گا، تھر جائے گا، خون اس کا تیز ہو جائے گا، دھڑکن اس کی تیز ہو جائے گی، اور بعض ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کیفیت اچانک ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر گرمی کا موسم ہے، پانی گرم ہے، تب بھی وہ یوں تھر تھرائے گا، پھر بھی نقصان ہے۔ لیکن اگر سنت کو اپنائے گا تو پھر اس کی صحت کا بھی سنت نے خیال رکھا ہے کہ پانی ہاتھ کو لگے گا، منہ کو لگے گا، بازو کو لگے گا، پھر سر گیلا ہوگا، تھوڑا سا جسم پر گرے گا، جسم اس کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس کو اپنانے کے لیے، قبول کرنے کے لیے جلد جسم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اب اس نے پورا جسم دھو لیا ہے، دھونے کے بعد وہ اپنی جگہ جہاں پر اس نے غسل کیا ہے اس جگہ کو بدل کر پاؤں دھو لے تو اس کا اس غسل میں وضو بھی ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نواقض وضو نہ پایا جاتا ہو، ہوا نہ خارج ہوئی ہو، ننگے بدن شہوت کی حالت میں اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یا کوئی اور کام جو وضو کو توڑتا ہو وہ اس نے نہ کیا ہو، تو پھر اس کو اس طریقے پر نہانے پر وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، اس کا وضو ہو گیا۔ اور اگر اس کا ہاتھ، اس میں اختلاف تھوڑا سا پایا جاتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرو۔ ان دونوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ شہوت کی حالت میں بغیر کپڑے کے اگر ہاتھ لگتا ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت کی حالت میں تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان پر شہوت ہوتی ہے تو پھر مادہ بھی خارج ہوتا ہے، مزی ودی، 2-3 قسمیں ہیں جو اس کی، ان میں سے ایک کا خروج ہو جاتا ہے، ایک خارج ہو جاتی ہے اور پھر وضو اس کا کینسل ہو جاتا ہے، کیونکہ سبیلین سے کوئی بھی چیز نکلے گی، وہ خون ہو، وہ ہوا ہو یا پیشاب پکانا ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہ وضو پھر دوبارہ کرے گا۔ پھر وہ صرف نہا کر آ جانا اور سمجھنا کہ میرا وضو بھی ہو گیا اسی پر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ غسل اس طریقے سے کیا ہے، کوئی وضو توڑنے والا عمل درمیان میں نہیں آیا، تو پھر اس کا غسل بھی رہ جائے گا، اس کا وضو بھی ہوگا، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ باہر آ کر وہ وضو کی دعا پڑھ لے اور اپنا وہ کر لے۔ یہ اختصار کے ساتھ غسل جنابت حدث اکبر اور حدث اصغر سے فارغ ہونے کا عمل۔ اس کے بعد پھر دیگر مسائل ہیں، کپڑے کے حوالے سے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے، کسی برتن کے اندر کتا منہ مار جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ مسائل بھی اسی کتاب الطہارہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن انسان کے جو بنیادی مسائل ہیں، نماز، روزے، اس کی عبادات کے لیے وہ وضو اور غسل ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جسم کو، ہمارے بدن کو ظاہری طور پر، اندرونی طور پر، دونوں طریقوں پر ہمیں پاک صاف اللہ رب العالمین رکھے، نجاست سے ہمیں دور رکھے۔ بے شک کہ مومن پاک ہی ہوتا ہے، لیکن اصل پاکی اس کی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی کیفیت میں رکھے، اور ظاہری طہارت اس کی اس غسل اور اس وضو سے حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔